تو بھارت نے اور مودی نے یہ کیا ہے. مودی کی اپنی جو اس کی سوچ ہے, اس نے اس حساب سے اس کو ڈرا کے اور باندھ کے رکھا ہوا ہے. اگر اتنا شیر ہے, اگر اتنا مرد ہے تو نکالے نا, آزاد کرے, لڑ لے, آ کے میدان میں آئے نا. کیسے قید کر کے اس کے اوپر ظلم کر کے سلو پوائزننگ کر کے اس طرح کون سی بہادری دکھا رہے ہیں؟ کھلے میدان میں آئے, لے کے آئے تو دیکھ لیتے ہیں, اللہ خیر کرے گا. تو کیا کوئی سکھ بھائی اپنے سکھ بھائی پہ گولی چلائے گا؟ کبھی بھی نہیں چلا سکتا. آپ دیکھیں, ہم لوگ پاکستان کے اندر بیٹھ کے خالصتان کی آواز اٹھاتے ہیں. دیکھیں جی, خالصتان تو بن کے رہے گا, خالصتان اب بننا ہے. یہ سدھو موسے والے کا قتل کر کے انہوں نے ایک سنگ بنیاد رکھ دی ہے. اگر آپ کسی گدھے کو شیر کا پینٹ کر دیں تو وہ گدھا ہی رہتا ہے. یہ صرف مودی صاحب کو صرف انہوں نے چیتا بنایا تھا, لیکن گدھا تو اندر سے گدھا ہی رہے گا. تو وہ گدھا ہے, ابھی بھی ویسے ہی رہے گا. وہ موسیٰ رسالت کی بات آتی ہے نا, تو آپ کسی 3 سال کے بچے کو چھری پکڑا کے بھیج دیں تو وہ بھی بندے کی گردن اتنی چھری پہ لگا کے لے آئے گا. یہ مسلمان نوجوان ہے. اس خاتون کو ابھی تک کسی عاشق رسول نے واصل جہنم نہیں کیا. اس چیز کی کوشش نہ کریں. اپنے ملک کو بھی برباد کر بیٹھیں گے, اپنی نسلوں کو بھی برباد کر بیٹھیں گے, اور آپ کی نسلیں بچیں گی نہیں. تو ان حرکتوں سے باز آ جائیں, ادروائز مسلمانوں سے برا آپ کے ساتھ کوئی نہیں پیش آئے. السلام علیکم ناظرین, ماجد حسین حیدری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ماجد علی ٹیلی ویژن. اس وقت میرے ساتھ جمہوری وطن پارٹی کے چیئرمین شاہ زین بگٹی صاحب کے قریبی ساتھی محمد خضر بٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. کرنٹ سچویشن پر ان کے ساتھ گفتگو کریں گے اور بہت سی باتیں ہیں, بہت کچھ جاننا ہے ان کی زبانی. مزید ان سے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے سر؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اچھا سر, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ کے ہیرو, حریت رہنما یاسین ملک صاحب کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے, تو اس کو آپ کیسی نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ہندوستان اپنی قاہرانہ حرکات کے لیے مشہور ہے, اور ہندوستان ایک ایسا دیش ہے جہاں کے اوپر ہر اس شخص کو یا تو قتل کر دیا جاتا ہے یا اس کو قید کر لیا جاتا ہے جو آزادی کی ایک آواز لے کے اٹھتا ہے. تو میں اس کو صرف اپنے ڈرپوک دشمن کی نظر سے دیکھوں گا کہ ان کے اندر اتنا خوف ہے اس ایک شخص کا کہ اس کو وہ آزادی بھی نہیں دے سکتے. اس کو انہوں نے قید کر دیا ہے, عمر قید کر دیا. اس کا جرم کیا ہے کہ وہ کشمیر میں ریفرینڈم چاہتا ہے, جو کشمیریوں کے رائٹس کے لیے آواز اٹھاتا ہے. تو آپ اس کو صرف ہندوستان کو ایک قاہرانہ ملک کی نظر سے دیکھیں اور ایک قاہرانہ دشمن کی نظر سے دیکھیں جس کے اندر جرت نہیں ہے کسی کو فیس کرنے کی, یا وہ قید کر سکتا ہے یا وہ قتل کروا سکتا ہے. اچھا, ان کی شادی کو تقریباً 13 سال گزر گئے اور 13 سالوں میں وہ اپنی بیٹی اور بیوی سے تقریباً 40-50 بار اس نے ملاقات کی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 14 بار کی ہے. تو اتنا ظلم, اتنی ظلم بربریت بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی کو آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں, ایک قائد شخص کیا کر سکتا ہے, یا ڈر کے چھپ کے بیٹھ جاؤ, یا اپنے دشمن کو اپنی طاقت جو جعلی طاقت ہے اس کی زور کے اوپر اس کو پھنسا دو. تو بھارت نے اور مودی نے یہ کیا ہے. مودی کی اپنی جو اس کی سوچ ہے اس نے اس حساب سے اس کو ڈرا کے اور باندھ کے رکھا ہوا ہے. اگر اتنا شیر ہے, اگر اتنا مرد ہے تو نکالے نا, آزاد کرے, لڑ لے, آ کے میدان میں آئے نا. کیسے قید کر کے اس کے اوپر ظلم کر کے سلو پوائزننگ کر کے اس طرح کون سی بہادری دکھا رہے ہیں؟ کھلے میدان میں آئے, لے کے آئے تو دیکھ لیتے ہیں, اللہ خیر کرے گا. ایک مجاہد کا جذبہ نہیں وہ روک سکتا. 72 سالوں سے جو بندہ بھی امت مسلمہ کا ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے, کشمیر ایشوز پہ بات کرتا ہے, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ تجاویز پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو بھارتی حکومت کی طرف سے ایک اسٹرانگ ایکشن لیا جاتا ہے. ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, عمر قید کی سزا سنا دی جاتی ہے, یا اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں, یاسین ملک ایک نہیں ہے, ایک یاسین ملک ہے, ٹھیک ہے. اس طرح کے ہزاروں لاکھوں مجاہدین ہیں. کب تک ڈراؤ گے, کب تک اپنی طاقت کے اوپر بیٹھو گے؟ یہ ایک کرسی ہے, آنے جانے والی چیز ہے. نکلو نا سڑکوں پہ, نکلو نا, عوام کے بیچ میں آؤ. یہ سیٹ سے جب اتر جاؤ گے تو پھر اسی عوام کے سامنے جانا ہے. کیا کشمیر نہیں جانا انہوں نے؟ کیا کب تک لوگوں پہ ظلم رکھیں گے؟ اپنی فوج ان کی ناکارہ ہے, اپنی پولیس ان کی ناکارہ ہے, تو کس کی بیس پہ اچھلتے ہیں؟ صرف یہ جو سیٹ
सीट की ताकत है ना, जब ये सीट चली जाएगी तो देख लेंगे, और ये कब तक अपने ये जुल्मों सितम को बढ़ाएंगे। एक यासिन मलिक को कैद करेंगे, लाखों करोड़ों की तादाद में मुजाहिदीन निकलेंगे, और अनकरीब आप देखिएगा इसकी नीचे से इसकी सीट खींच के ले जाएंगे, और कश्मीर भी हम अपने पास ले आएंगे। हमारी फौज इनकी तरह की नहीं है, हमें अपनी फौज का साथ देना भी आता है, और हमारी फौज को इनको मुंह तोड़ जवाब देना भी आता है। अनकरीब आप देखिएगा यहाँ से मुजाहिदीन जाएंगे और कश्मीर के अंदर अपना झंडा लगा के आएंगे। अच्छा, ये भारत की जो हुकूमत है वो इतनी बुज़दिल क्यों है कि कश्मीरियों पर कभी वो कर्फ्यू लगा देते हैं, कभी उन पर जुल्म सितम जारी कर देते हैं। तो ये जुल्म के पहाड़ कब तक कश्मीरियों पर ढाए जाएंगे? देखें, भारत जो है ना, एक वो डरपोक और बुज़दिल लोगों के हाथ में है। ठीक है, वहाँ पे दलेरी के नाम पे सिर्फ यही है कि झूठे केसेस बना दो, 780 लगा दो, दहशतगर्दी का मुकदमा कर दो, बस उनकी इतनी सी दलेरी है। तो उनको यही चीज़ आती है कि अपनी पहले कम्युनिटीज़ की लड़ाई करवा के विक्ट्री लेके सीट लेके आते हैं, सीट के बाद आके उस इलाके को कर्फ्यू लगा देते हैं, लोगों पर मुजालिम करते हैं ताकि अपना रौब दबदबा कायम कर सकें, जैसा कि एक हर गली मोहल्ले का गुंडा करता है। ठीक है, तो उसको तो आप एक चाइल्डिश एक्ट है ये। मैं तो इन लोगों को कोई अहमियत ही नहीं देना चाहता। जैसे ही कोई एक मुजाहिद निकलेगा, एक दलेर आदमी निकलेगा, आप देखिएगा इन लोगों का क्या हाल करता है। इनका वक्त आप देखिएगा अनकरीब ये टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा हिंदुस्तान, आप देखिएगा, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, भारत को असल मसला क्या है कश्मीरियों से, इन मासूम मुसलमानों से भारत को असल मसला क्या है? देखें, असल मसला ये है कि उसको पता है अगर मैं किसी जगह पे कब्जा करके बैठा हूँ ना, तो मुझे हर टाइम खौफ होगा कि इसका असल मालिक आके मेरे से जगह ले जाएगा और मेरा रौब दबदबा ख़त्म हो जाएगा। अब जब मालिक आते हैं तो उनके ऊपर खाइफ हो के अपना जोर जमाई करते हैं, और आप जितना मर्जी किसी को दबा लें, जो मालिक है वो मालिक है, और अनकरीब उधर पाकिस्तान का झंडा लगा के इनको बताएंगे कि मालिक कौन है। अच्छा खिजर भट्ट साहब, ये एक मासूमाना सवाल है, मुझे ये बताएं, कश्मीरी क्या चाहते हैं, कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं? सर, इसी का जवाब सबसे बेहतर आपको कश्मीरी दे सकते हैं। आप रेफरेंडम करवाएं। मैं ज़ाती तौर पे कश्मीरी हूँ, मैं जानता हूँ कि कश्मीरी चाहते हैं कि जी हम पाकिस्तान का हिस्सा बने। भारत कहता है जी कश्मीरी चाहते हैं हम हिंदुस्तान के साथ रहें। रेफरेंडम करवाएं ना, डर किस चीज़ का है? पाकिस्तान खुलेआम कहता है रेफरेंडम करवाएं, कश्मीरी लोगों से वोटिंग करवाएं, तो करवाएं ना, डरते क्यों हैं? अच्छा, 72 सालों से पाकिस्तान की तरफ से जो भी इक़्तिदार में आता है हाकिम, वो यही नारा लगाता है कि हम कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। कब तक ये नारे सुनते रहेंगे? सर, ये नारे, अब नारेबाजी और कश्मीर की सियासत ख़त्म करनी चाहिए और हिकमत अमली करनी चाहिए। और वो मैं आपको खुलेआम बता रहा हूँ कि ये काम सिर्फ हमारे फौजी सरबराहान कर सकते हैं, ये किसी सियासतदान के बस की बात नहीं है। सियासतदानों ने, हमारे जितने पुराने सियासतदान हैं, कश्मीर के नाम पे सिर्फ अपनी सियासत चमकाई है, अपना बिजनेस चमकाया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। हम लोग इस आवाज़ को उठाएंगे और इंशाल्लाह हम अपने आर्मी चीफ से गुजारिश करेंगे कि वो अपनी फौज भेजे और ये काम करे। ये फौज के बस का काम है, हमारी सियासतदानों के बस का काम नहीं है। अच्छा, ये देखें ना, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 22 साल सियासत में मसला कश्मीर पर बात करते रहे और यही नारे लगाते रहे। डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई के हवाले से कैंपेन चलाते रहे। जब उनको इक़्तिदार मिला, 4.25 सालों में उन्होंने खाक किया है। सर देखें, इक़्तिदार में आने से पहले के वादे और स्पीच करते वक्त इंसान बहुत कुछ कहता है। जब वो इक़्तिदार में आता है तो उसके बाद जब अमली तौर पे काम करना पड़ता है तो उसके हर्डल्स भी देखता है, उसके मामलात भी देखता है। तो खान साहब ने जो अपने वादे किए थे उसमें से मैंने तो नहीं कोई देखा कि उन्होंने कोई पूरा किया हो। जो आप तो सिर्फ 2 पॉइंट आउट कर रहे हैं, हमने तो बड़े ज़्यादा ख्वाब देखे थे। हम लोगों ने तो सोचा था कि पाकिस्तान के ऊपर एक लैंडर बढ़ जाएगा और नया पाकिस्तान वहाँ पे बनेगा, तो हमें तो कोई चीज़ नज़र नहीं आई। अगर उन्होंने कोई एक भी वादा पूरा किया तो आप बता दें, इसको तो छोड़ दें। अच्छा खिजर भट्ट साहब, मुझे ये बताएं, आपको ये नहीं लगता कि यार कश्मीरी मायूस हो रहे हैं पाकिस्तान से? देखिए, कश्मीरी मायूस नहीं हो सकता कभी। उसकी वजह ये है कि रोज़ाना और उधर ये आम सी बात है कि हर बंदा कश्मीर के लिए आवाज़ उठा रहा है। ये यूएन में भी मसला डिस्कस कर चुके हैं, सारा कुछ कर चुके हैं। आप देखिएगा इंशाल्लाह वक्ती तौर पर जब कोई काम डिले होता है तो इंसान के अंदर मायूसी आती है, लेकिन नाउमीदी नहीं आती। नाउमीदी नहीं आई, मायूसी भले हो सकती है हमारे पुराने लोगों के रवैयों की वजह से, बट अनकरीब आप देखिएगा इंशाल्लाह कश्मीर के अंदर चेंज आएगा। इंशाल्लाह। अच्छा, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक टॉप ट्रेंड चल रहा है, भारत के हवाले से ही गुफ्तगू करेंगे कि भारत के मारूफ गुलूकार सिद्धू मूसेवाले को 20 से 25 गोलियां मारकर बेईमाना तशद्दुद करके उनको बेरहमी के साथ रोड पर कत्ल कर दिया गया है।
تو اس واقعے کو کیسی نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ سر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ ایک قاہرانہ ملک ہے، ڈرپوک ریاست ہے یہ ایک، ٹھیک ہے. آپ ایک نہتے بندے کو گولیاں مار رہے ہو، آپ اس سے لڑائی کر رہے ہو، آپ اس کو الیکشن لڑنے دیتے. ابھی تو اس نے خالصتان کی آواز اٹھائی تھی اور اب انہوں نے اس کا قتل کر کے یہ سوچا ہے کہ خالصتان کی آواز دب جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب قربانی ہوتی ہے تو اس کے بعد عزم مزید پختہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب تو انہوں نے قربانی دے دی ہے خالصتان کے لیے، اب تو سکھ ان کو ویسے نہیں چھوڑیں گے، اب تو خالصتان بن کے رہے گا. اب آپ سمجھ لیں خالصتان کے اندر جو پہلی بنیاد ہے وہ سدھو کے قتل سے رکھ دی گئی ہے. اب آپ دیکھیے گا کہ سکھ کیسے پہاڑ بناتے ہیں پورا اس کا. اچھا، بھارت کی جو جنتا ہے وہ اپنی حکومت سے اور اپنے پردھان منتری سے بھی وہ محفوظ نہیں ہے، یہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں ان کو بھی پتا ہے کہ وہ ایک پاگل کو اوپر لے آئے ہیں، بولتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. آپ اس بندے کے ذہنی توازن کا ادھر سے اندازہ لگا لیں کہ جب کرونا کرائسس ہوئے تو اس بندے نے گوبر کھانا شروع کر دیا. تو ایسے آدمی کو جب آپ پردھان منتری بنائیں گے تو پھر آپ کے ملک میں یہ کچھ ہوگا. ٹھیک ہے، تو پھر ان کا مایوس ہونا بنتا ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اچھی تعداد میں نکلیں تو اس کو مار ہی دیں. ایسے بندے کو اپنا سربراہ رکھ کے آپ اپنے آپ کو بھی ذلیل کروا رہے ہیں، اپنے ملک کو بھی ذلیل کروا رہے ہیں. سر بٹ صاحب ویسے یہ افسوسناک بات ہے کہ وہ دیکھیں نا جو قتل ہو گیا وہ بھارت کا شہری تھا، گلوکار تھا، کلاکار، سب کا ہوتا ہے، ایک ملک کا نہیں ہوتا. پاکستان سے بڑی عوام ہے جو ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، ان کے گانے بھی شوق ذوق سے سنا کرتے تھے لوگ. تو یعنی کہ دیکھیں ایک فنکار ہے، کلاکار ہے، وہ ایک کا نہیں ہے، وہ سب کا ہوتا ہے. وہ بھارت کا شہری تھا، وہ بھارتی شہری بھی محفوظ نہیں ہے بھارت میں. سر آپ دیکھیں بھارت کے اندر نا ہندوستان نے سدھو موسے والے کا جو قتل کروایا ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بہت کمزور کر لیا. اب یہ جنگ بھی نہیں کر سکتے کسی سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر انڈین آرمی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں 80% اس میں سکھ کمیونٹی ہے. جب آپ اپنے بندے کو مروا دیں گے تو آپ کا کوئی بندہ اپنے لیے جنگ نہیں لڑے گا. آپ تو شکست کھا چکے ہیں پہلے. خالصتان بھی وہ بنائیں گے، آپ خالصتان کے لیے اپنی جو فوج بھیجیں گے سکھوں کو روکیں، تو کیا کوئی سکھ بھائی اپنے سکھ بھائی پہ گولی چلائے گا؟ کبھی بھی نہیں چلا سکتا. آپ دیکھیں ہم لوگ پاکستان کے اندر بیٹھ کے خالصتان کی آواز اٹھاتے ہیں، ہم لوگ اپنی سکھ کمیونٹی کا ساتھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ان کی جو سکھ ہیں وہ پاکستانی فوج پہ جہاں پہ گرو نانک ہیں، جہاں پہ ننکانہ صاحب ہیں، وہاں پہ گولی چلائے گا؟ کبھی بھی نہیں چلائے گا. انہوں نے اپنے لیے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر لیا، ان کی سوچ ہے. تو یہ اب ہر ملک سے مار کھائیں گے بس. اچھا، سکھ کمیونٹی پاکستان سے بے حد محبت کرتی ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ سکھ کمیونٹی کا فیوچر کیسی نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی خالصتان تو بن کے رہے گا، خالصتان اب بننا ہے. یہ سدھو موسے والے کا قتل کر کے انہوں نے ایک سنگ بنیاد رکھ دی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر یہ چاہیں اس کے اندر تو یہ سکھوں کو آزادی دیں، کرنے دیں. ایک آزاد ریاست ہے، جمہوری حق ہے. لیکن مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے، دلیری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی گدھے کو شیر کا پینٹ کر دیں تو وہ گدھا ہی رہتا ہے. یہ صرف مودی صاحب کو صرف انہوں نے ایک چیتا بنایا تھا، لیکن گدھا تو اندر سے گدھا ہی رہے گا. تو وہ گدھا ہے، ابھی بھی ویسے ہی رہے گا وہ. ناظرین آپ نے خضر بٹ صاحب کی گفتگو سنی. اچھا خضر بٹ صاحب، آپ یہ بہت نازک اور ڈینجرس ایشوز پر گفتگو کرتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں. کہیں سے کسی نے آپ کو تھریٹ کیا ہو، دھمکیاں دی ہوں، گالی گلوچ دی ہو، کبھی کسی نے اس طرح کی آپ کو کالز کر کے دھمکیاں دی ہو، ایسے واقعات پیش آئے ہیں؟ دیکھیں میں اس کا جواب نا آپ کو ایک چھوٹے سے شعر کے اندر دوں گا. سزا کیا دو گے اہل جنوں کو، زیادہ سے زیادہ مار دیے جائیں گے. میرے جیسے ہزاروں قربان ہو جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن دنیا کے اندر جو قوم جہاں پہ غلام ہے ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. جہاں پہ ہمارے نبی کے ناموس کی عزت کی بات آئے گی ہم پہرا دیں گے، ہم آواز اٹھائیں گے. جہاں پہ ہمارے ملک کو ہماری ضرورت پڑے گی، میرے جیسے ہزاروں قربان ہو جائیں جن کے بچپن سے مقصد ہی شہادت پانا ہے، اس کو آپ تھریٹ نہیں کر سکتے، اس کو آپ ڈرا نہیں سکتے. آپ کیا ڈراؤ گے؟ آپ گولی سے ڈراؤ گے؟ ہم تو شہید ہونے کے لیے بیٹھے ہیں. جب گھر سے نکلے تھے یہ عزم لے کے، اس وقت یہ نیت کی تھی کہ شہید ہونا ہے. آپ مجھے کیسے ڈرائیں گے؟ اچھا کسی نے ڈرایا ہے؟ کسی کے اندر آپ کو جرت لگتی ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو ڈرائے گا؟ کوئی آ جائے دیکھ لیں گے. اچھا خضر بٹ صاحب، آپ نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اپنی گفتگو میں، تو یہ ذکر کرنے پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں بھارت میں نپر شرما ایک خاتون ہے جو سپیچ وغیرہ کرتی ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے کئی بار گستاخیاں کی ہیں. تو
تو اس خاتون کو ابھی تک کسی عاشق رسول نے واصل جہنم نہیں کیا. دیکھیں یہ قائر لوگ ہیں. دیکھیں یہ جو نپور شرما ہے بی جے پی کی ترجمان ہے, ٹھیک ہے, اور ان لوگوں کا نا یہ سیاسی ٹیکٹکس کہہ لیں آپ اس کو, کہ یہ لوگ کرتے یہ ہیں دو کمیونٹیز کو آپس میں لڑوائیں گے, ٹھیک ہے, اس کے بعد کیونکہ میجورٹی ان کے پاس ہے, میجورٹی کے اوپر آ کے ان کو ہرائیں گے, ان کا قتل عام کریں گے, ان کے اوپر وہ اپنے قانون سخت کریں گے, اس کے بعد اپنی وکٹری لے کے اپنی سیٹوں پہ آ کے بیٹھتے ہیں. یہ ان کے پولیٹیکل ٹیکٹکس ہیں. لیکن جب تک یہ چیزیں دوسری کمیونٹیز کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے طریقے سے اس کو ڈیل کیا, لیکن ہم مسلمان جب ہمارے نبی کی بات آ جاتی ہے تو ہم بارڈر بھی نہیں دیکھتے, ہم عورت بھی نہیں دیکھتے, ہم گھروں میں گھس جاتے ہیں اور گردنیں لٹکا دیتے ہیں. تو خدا کی ذات خیر کرے گی, یہ ان قریب اپنے انجام تک پہنچے گی, آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. اچھا, ہمارے پاکستان میں ہمارا کوئی بھی پاکستانی مسلمان بہن بھائی کسی کے مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا. سب کے مذہب فرقوں کے سب لوگ تعظیم کرتے ہیں, ادب کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بھارت کی حکومت ہے اور جو ہمارے پاکستان کی حکومت ہے اس میں تھوڑا سا فرق واضح کریں؟ دیکھیں پڑھے لکھے لوگوں میں اور جاہلوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اسی طرح پاکستان اور ہندوستان کا بارڈر ایک جگہ پہ ہے, لیکن اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. پاکستان کے اندر مائنورٹیز کو ہمیشہ اہمیت دی گئی ہے, ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے ہمیشہ ان کو عزت کی نظر سے دیکھا ہے. لیکن بھارت جو ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے, وہ یہ شکست تسلیم کر چکا ہے کہ مسلمانوں نے غلبہ پا جانا ہے, مسلمانوں نے ان کے اوپر آ جانا ہے, وہ اس شکست سے ہائف ہو کے اپنی یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے. جبکہ پاکستان کے اندر تمام مائنورٹیز کی عزت ہے, تمام مائنورٹیز کی سیٹس ہیں, تمام مائنورٹیز کو رسپیکٹ دی جاتی ہے اور ان کے لیے قانون ہے. اچھا, اس طرح کے بہت سے واقعات آئے روز سوشل میڈیا پر سننے کو اور دیکھنے کو ملتے ہیں کہ فلاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی, فلاں نے کر دی, فلاں نے کر دی. یہ لوگ مسلمانوں کو ہرٹ کیوں کرتے ہیں, کیوں مسلمانوں کے جذبات کا کھلواڑ کرتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب دشمن آپ سے ڈر جاتا ہے نا اور آپ کو فیس ٹو فیس نہیں آپ سے آ سکتا, پھر وہ آپ کو اریٹیٹ کرتا ہے کہ آپ سٹیپ اپ کریں, ٹھیک ہے. لیکن ان لوگوں کے جو تجربہ ہے دوسری کمیونٹیز کے ساتھ وہ ڈیفرنٹ ہے. یہ مسلمانوں سے واقف نہیں ہے کہ جب مسلمان جو ایک جوش اور جذبہ, جو ایک جنون مسلمان کے اندر ہے نا, اگر وہ اپنا سامنے لے آئے تو وہ ان سب کو کھا جائے, ٹھیک ہے. ہم یہ لوگ اپنی فوج کی بات کرتے ہیں, یہ جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے نا تو آپ کسی 3 سال کے بچے کو چھری پکڑا کے بھیج دیں تو وہ بھی بندے کی گردن اتنی چھری پہ لگا کے لے آئے گا. یہ مسلمان نوجوان ہے. یہ میں آپ کے چینل کے تھرو ان کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں, اس چیز کی کوشش نہ کریں, اپنے ملک کو بھی برباد کر بیٹھیں گے, اپنی نسلوں کو بھی برباد کر بیٹھیں گے اور آپ کی نسلیں بچیں گی نہیں. تو ان حرکتوں سے باز آ جائیں, ادروائز مسلمانوں سے برا آپ کے ساتھ کوئی نہیں پیش آئے گا. بہت شکریہ خضر بٹ صاحب, آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے اپنا خصوصی قیمتی وقت نکالا. اللہ پاک آپ کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور اللہ پاک آپ کی اس پولیٹیکل پارٹی کو, ہماری نظریاتی پارٹی کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں اور بلندیاں عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے اجازت دیں, اگلی ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.